وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوب صاحبان ایمان کی خصوصیات، سچے اور حقیقی ایمان والوں کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل اختصار کے ساتھ جو بات ذکر کی تھی ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، دوہرا دیتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان کے مراحل ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. ایمان کوئی ثابت اور محدود اور معین چیز نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے. ایمان گستردگی رکھتا ہے، ایمان پڑھایا جا سکتا ہے. ایمان کے مختلف درجات ہیں، مختلف مراحل ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک ایمان والا ایمان کے ابتدائی مرحلے، ابتدائی درجات پر فائز ہو. جو کم ترین مرحلہ اور درجہ ہے ایمان کا، اس درجے پر اور اس مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والا ایمان کے بلند ترین درجے پر اور بلند ترین مراحل پر فائز ہو. تو دونوں میں فرق ہے. یا آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ضعیف ہوتا ہے یا مستحکم ہوتا ہے. جو ایمان ضعیف ہے یہ ایمان کا ابتدائی مرحلہ ہے. جو ایمان راسخ ہے وہ ایمان کا بلند ترین درجہ اور مرحلہ ہے. انسان جب ایمان کے ضعیف مرحلے میں ہوتا ہے تو ایمان اور عمل میں فاصلہ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے. وہ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. ایک طرف ایمان بھی رکھتا ہے، دوسری طرف ایمان کے خلاف برائیاں بھی کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے، لغزشیں کرتا ہے. ٹھیک، اسی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان ایمان کے کس مرحلے میں ہے. اس کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے ایمان کے درجے اور مرحلے کو پہچانا جا سکتا ہے. اگر انسان مومن ہے، ایمان والا ہے اور بدعملی میں بھی مبتلا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا برائی کرنا، گناہ کرنا، یہ اس کے ضعف ایمان کی پہچان ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی بدعملی سے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ ایمان کے ابتدائی مرحلے میں ہے. اور اگر ایک مومن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اسے ادا کر رہا ہے، یعنی واجبات کو ادا کر رہا ہے، فرائض کو انجام دے رہا ہے، اور محرمات سے، برائیوں سے، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کر رہا ہے، دوری اختیار کر رہا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایمان راسخ ہے، اس کا ایمان مستحکم ہے، اور یہ ایمان کے بلند درجے اور بلند مرحلے پر فائز ہے. ذکر ان موضوع نیز لازم است. کریں اس موضوع کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ایمان مراحلی دارد و درجاتی، کہ ایمان کچھ مرحلے اور کچھ درجات رکھتا ہے. ایمان کے کچھ مقامات ہیں، کچھ درجات ہیں. ممکن است در پارہی از مراحل بقدر ضعیف باشد. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایمان کے کچھ مراحل اس قدر ضعیف ہوں، اس قدر کمزور ہوں کہ جلوہ عملی قابل ملاحظی از خود نشان نہ دہد، کہ وہ عملی جلوہ جو قابل توجہ ہو وہ ظاہر نہ کرے.
ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کے ضعیف مرحلے پر فائز ہے وہ اپنے آپ سے، اپنی جانب سے قابل توجہ عمل ظاہر نہ کرے، یعنی وہ عمل سے دور ہو. ٹھیک. وبا بسیاری از آلودگی ہاں نیز بے سازد، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان جو ضعیف درجے کا ہے وہ بہت ساری آلودگی، بہت سارے گناہ کے ساتھ بھی سازگار ہو. یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ مولانا ہو سکتا ہے کہ گناہ بھی کرتا ہو. بھلے یک ایمان راسخ و حقیقی و محکم محال ہے، لیکن ایک راسخ، حقیقی اور محکم ایمان رکھنے والا محال ہے کہ وہ از جنبہ عملی و مثبت و سازند خالی باشد، کہ وہ مثبت اور سازندہ عمل کے پہلو سے خالی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان ایمان کے عالی مرتبے اور بلند درجے تک پہنچا ہوا ہو، انسان کا ایمان راسخ ہو، مضبوط ہو، اور عمل سے دور ہو، اچھے اعمال، نیک اعمال، مثبت اعمال سے دور ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے. ایمان عمل کے لیے محرک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے تو جو تقاضائے ایمان ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو اچھی طریقے سے ادا کرے، محرمات سے پرہیز کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان راسخ ہو لیکن واجبات کو ادا نہ کرے اور محرمات سے پرہیز نہ کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایمان کے ساتھ کوئی اس طریقے کا کرتا ہے کہ واجبات کو انجام نہیں دیتا اور محرمات میں بھی ملوث رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان راسخ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے ضعیف مرتبے پر فائز ہے، ابھی ضعیف مرحلے تک پہنچا ہوا ہے. ٹھیک. ابھی ایمان راسخ اور ایمان محکم کے درجے تک نہیں پہنچا ہوا ہے. وَإِلَّا جب انسان ایمان راسخ اور ایمان محکم کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو مثبت اور سازندہ عمل اس سے ظاہر ہوتا ہے. وَإِن کے بازیہا عمل نہ جزو ایمان نہ دانست ان تنہا نظر شان بے مرحلہ بسیار پائین ایمان بودے است. ہم مولانا بہت سارے فرق و مذاہب کے لوگ ہیں جو ایمان کی الگ الگ تصویر پیش کرتے ہیں، ایمان کی الگ الگ کنڈیشن، ایمان کی الگ الگ تعریف، یا یوں کہا جائے کہ ایمان اور عمل کے درمیان رابطہ ہے یا نہیں ہے. ایمان اور عمل یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، یا یہ کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس سلسلے میں بہت سارے نظریات ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں ہے، عمل ایمان کا جز نہیں ہے. تو ایسے لوگ، جو لوگ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے، ان کی نظر حقیقت میں ایمان کے اسی ضعیف مرحلے کی طرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نہ کہ ایمان کا بلند مرتبہ، بلند درجہ یا ایمان راسخ، کیونکہ وہاں امکان ہی نہیں ہے کہ ایمان راسخ ہو اور انسان عمل سے دور ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب ایمان کے ضعیف مرحلے اور درجے تک انسان پہنچا ہوا ہوتا ہے تو ایمان اور عمل میں فاصلہ ہوتا ہے. انسان عمل سے ہو سکتا ہے کہ دور رہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، ان کی توجہ، ان کی نظر، ان کی نگاہ ایمان کے ضعیف مرحلے کی طرف ہے، ایمان راسخ اور ایمان محکم کی طرف نہیں ہے. وَإِلَّا اگر ان کی توجہ ایمان راسخ اور ایمان محکم کی طرف ہوتی تو عمل کو ایمان سے الگ نہ سمجھتے.
پھر وہ عمل کو ایمان کا جز اور حصہ مانتے، وہ ان کے بعد سیدھا عمل نہ جزو ایمان نہ دانست اند، اور یہ کہ بعض لوگوں نے تو عمل کو ایمان کا جز اور حصہ نہیں جانتے، تنہا نظر شان ان کی نظر بس بے مرحلے بسیار پائین ایمان بود، ایمان کے بہت نیچے والے درجے اور مرحلے کی طرف تھی، اس لیے انہوں نے اس طریقے کا بیان دیا۔ چلے اب یہاں سے آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ مولانا یہ سورہ مبارک انفال کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ 5ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کما اخرجک، جس طرح سے تم کو نکالا تمہارے پروردگار نے، من بیتک تمہارے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، جس طریقے سے تمہارے پروردگار نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک مومنین میں سے کچھ لوگ، مومنین میں سے ایک گروہ، لکارہون اس بات کو ناپسند کرتے تھے، کچھ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کچھ لوگ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے جائیں، لیکن اللہ نے، تمہارے پروردگار نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے باہر نکالا، کیونکہ اسی میں کامیابی تھی۔ یجادلونک فی الحق، یجادلونک وہ سب جدال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں۔ ہجرت پیغمبر کا تذکرہ ہے اس میں، یا گھر سے نکلنے کی بات ہے۔ وہ سب باوجود ہے کہ جانتے تھے کہ یہ فرمان خدا ہے، اللہ نے گھر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ آپ سے بحث و جدال کر رہے تھے، بعد ما تبین، باوجود کہ یہ بات ان کے لیے واضح اور روشن تھی۔ یجادلونک وہ سب جدال کرتے ہیں، وہ سب بحث و تکرار کرتے ہیں آپ سے فی الحق کے حق کے بارے میں، بعد ما تبین واضح اور روشن ہو جانے کے بعد، یعنی باوجود کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ گھر چھوڑنا فرمان الہی ہے، اس کے باوجود بھی پیغمبر کے ساتھ لوگ بحث و جدال کر رہے تھے، اور اس طریقے سے بحث و جدال کر رہے تھے کأنما یساقون الی الموت، کہ گویا ان کو موت کی طرف ہکایا جا رہا ہے، ان کو موت کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ جبکہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کامیابی کو، پیروزی کو۔ ترجمہ نا خوشنودی پارئی اشما اشچے گونگی تقسیم غنائم بدر، تم میں سے کچھ لوگوں کا کہ جو نارضایتی تھی، ناخوشنودی تھی غنائم بدر کی تقسیم کی کیفیت کے سلسلے میں، کہ پیغمبر کس طریقے سے غنائم جنگی کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کو لے کر کے تمہارے درمیان جو بحث و تکرار تھی، جو تمہارا اعتراض تھا، ہمانند آنست کی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خداوند تو را اسخانت بے حق بیرون فرستاد، کہ خدا نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ باہر بھیجا، یعنی میدان بدر کی طرف، یہ ہجرت کی بات نہیں ہے، میدان بدر کی طرف جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، در حال ہی کہ جمع از مومنان، جبکہ صاحبان ایمان کی ایک جماعت،
کراہت داشتند، اس بات کو ناپسند کرتے تھے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا بند متعال نے میدان بدر کی طرف نکلنے کا حکم دیا تھا، اور اسی حکم پروردگار سے نبی کریم میدان بدر کی طرف نکلے، لیکن ایمان والوں میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، ان کو ناپسند تھا۔ ولی سر انجامش پیروزی اشکار بود، جبکہ اس کا نتیجہ واضح کامیابی تھی۔ آنہا با ان کی میدانستن، وہ سب باوجود ہے کہ جانتے تھے کہ ان فرمان خدا کہ یہ گھر سے نکل کر کے میدان بدر کی طرف جانا حکم الہی ہے، بعض باتوں مجادلے بھی کردن، پھر بھی وہ پیغمبر کے ساتھ مجادلہ کر رہے تھے۔ وَأَنْچَنان ترس و وحشت انہار فرا گرفتے بود، اور جو لوگ گھر سے نکلنے پر راضی نہیں تھے وہ اس طریقے سے خوفزدہ اور ڈرے ہوئے تھے، وحشت اور خوف نے ان کو اس طریقے سے گھیر رکھا تھا، گوئی بسوئے مرگ راندے می شوند، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں موت کی طرف بھیجا جا رہا، ہکایا جا رہا ہے۔ وَأَنْ رَبَا چشم خود می نگرند، اور جیسے یہ موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اب تفسیر اس آیہ کریمہ کی۔ در آئے نخست از ان سور خواندیم کی پارئی از مسلمانان تازے کار از چگونگی تقسیم غنائم بدر تا حدی ناراضی بودند، در آیات مورد بحث خداوند به آنها میگوید این تازگی ندارد که چیزی ناخوش آیند شما باشد، در حالی که صلاحتاً در آن است ہمون گونے کی اصل جنگ بدر کی فعلاً گفتگو بر سر غنائم آن است، برای باسیہا ناخوشایند بود و دیدن کے سرانجام چه نتائج درخشانی برای مسلمانان در برداشت۔ مولانا اس سورہ کی ابتدائی آیت میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کچھ تازہ مسلمان غنائم جنگی کی تقسیم کی کیفیت کو لے کر کے ناخوش تھے، اعتراض کر رہے تھے۔ جنگ بدر سے، میدان بدر سے جو غنائم لشکر اسلام کے ہاتھ لگا تھا، پیغمبر اسلام جب ان غنائم کو تقسیم کر رہے تھے تو کچھ لوگ ناخوش تھے پیغمبر کی تقسیم پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا پھر ان کو یاد دلا رہا کہ یہ تو دوسرا مرحلہ ہے کہ آج تم غنائم جنگی کی تقسیم پر ناراضی ہو، ناخوش ہو، تم تو پہلے بھی ناخوش تھے جب تمہیں جنگ بدر کے لیے بھیجا جا رہا تھا، حکم دیا جا رہا تھا کہ نکلو اور جاؤ دشمنان اسلام کے ساتھ لڑو، تو اس وقت گھر سے نکلنا بھی تمہارے لیے ناپسند تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ غنائم جنگی میں کے سلسلے میں تم اپنی نارضایتی کا اظہار کر رہے ہو اور اپنی ناخوشی ظاہر کر رہے ہو۔ تمہاری ناخوشی، تمہاری نارضایتی تو ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب ہم نے جنگ بدر کے لیے گھروں کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہاں، کہاں کہاں تم لوگ اپنی نارضایتی کا اظہار کرو گے؟ در آئے نخست از ان سور خواندیم، اس سورہ کی ابتدائی آیت میں، شروع کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ پارئی از مسلمانان تازے کار، کچھ نئے مسلمان اس چگونگی یہ تقسیم غنائم بدر، بدر کے غنائم کی تقسیم کی کیفیت کو لے کر تاحدی ناراضی بودن، کسی حد تک ناخوش تھے۔ در آیات مورد بحث، اب جس آیت کی ہم نے تلاوت کی یعنی 5ویں آیت، خداوند بے انہا می گوید، جو لوگ غنائم جنگی کو لے کے اعتراض کر رہے تھے اور اپنی نارضایتی کا اظہار کر رہے تھے، ان سے خدا فرماتا ہے کہ ان تازگی نہ دار، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چیزیں ناخوش آئند شما باشد، کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند آئے۔ یہ غنائم جنگی کی تقسیم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کو لے کر کے تم لوگ جو ہے
اپنی نارضائیتی کا اظہار کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، در حالی کی صلاحیت در آنس، جبکہ تمہاری صلاح اسی میں ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا نبی تقسیم کر رہا ہے، خوشی خوشی لے لو اس کو، اسی طریقے سے تقسیم کر دے۔ تقسیم پیغمبر پہ تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ پیغمبر کی تقسیم سے تم لوگ خوش اور راضی رہو، تم لوگ اعتراض کر رہے ہو، جبکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ تو یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ غنائم جنگی کی تقسیم پر تم لوگ ناخوش ہو، بلکہ ہم ان بولے کہ اصل جنگ بدر، بلکہ ویسے ہی کہ جس طریقے سے اصل جنگ بدر کے سلسلے میں کہ فعلاً گفتگو برسر غنائم آنس کہ فی الحال ہماری گفتگو اس جنگ کے غنائم کے بارے میں ہے۔ گفتگو کس کی چل رہی ہے مولانا؟ غنائم جنگی کی، ٹھیک ہے نا؟ جنگ سے حاصل ہونے والے غنائم کی تقسیم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ اصل جنگ بدر کے سلسلے میں بھی برائے بازی ناخوشایند بود، تم میں سے بعض لوگوں کے لیے بڑی ناگوار بات تھی۔ ہم نے حکم دیا تھا جنگ بدر کے لیے گھر چھوڑنے کی، تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو بات پسند نہیں آئی، وہاں بھی کچھ لوگوں نے نارضائیتی کا اظہار کیا تھا، اور ایک بار پھر غنائم جنگی کو لے کر کے نارضائیتی کا اظہار کر رہے ہو۔ ودیدی سر انجام سے نتائج درخشانی برائے مسلمانان در برداشت، اور تم نے دیکھا کہ کیا روشن اور واضح نتیجہ مسلمانوں کے لیے سامنے آیا، کس طریقے کا کی کامیابی تم لوگوں کے نصیب ہوئی۔ تو جہاں بھی حکم خدا ہوگا، جہاں بھی حکم پیغمبر ہوگا، اگر تم نے وہاں اپنی رضایت کا اعلان کیا، اگر تمہیں پسند آیا، تم خوش ہوئے، تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہاری نارضایتی، تمہاری ناخوشی حکم خدا اور حکم رسول کے سامنے مولانا تمہیں ناکامی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری سرفرازی، تمہاری صلاح اسی میں ہے کہ جو اللہ اور رسول کہیں تم اسے، جو کہیں یا کریں اسے تم تسلیم کر لو، اسے تم مان لو۔ چلے بنابراین نباید بادید محدود خود احکام الہی را ارزیابی کنید، لہذا انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی محدود نظر سے احکام الہی کا حساب و کتاب کرے، اپنی محدود نگاہ سے احکام الہی کو دیکھے۔ احکام الہی کو ہم اپنی محدود نگاہ سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے مولانا کہ ہمیں پسند نہ آئے، ہمارا علم محدود ہے، ہماری نگاہ محدود ہے، ہم اپنی نگاہ محدود سے، اپنے علم محدود سے احکام الہی کے سلسلے میں اگر قضاوت اور فیصلہ کرنے لگیں گے، اس کا حساب و کتاب لینے لگیں گے، تو پھر تو ہم مولانا ناکامی اور خسارے کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہم احکام الہی کی مصلحتوں اور حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول جو حکم بیان کر رہا ہے، خوشی خوشی اگر اس حکم پر عمل کیا جائے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم حکم خدا و رسول کو مولانا اپنی محدود نگاہوں سے دیکھ کر کے اگر قضاوت اور فیصلہ کرنے لگیں گے اور اس میں اپنا نظریہ شامل کرنے لگیں گے اور اپنی خوشی، اپنی رضایت اور اپنی ناخوشی اور اپنی نارضایتی کا اظہار کرنے لگیں گے، تب تو ہمارا کام ہو گیا۔ کوئی کہ بنابراین لہذا نہ باید بادید محدود خود، کہ ہم اپنی محدود
نگاہ سے احکام الہی را ارزیابی کنید، احکام الہی کی ارزیابی کریں، احکام الہی کو دیکھیں، اسے جانچیں، اس کا حساب و کتاب کریں، بلکہ باید در برابر آنہا سر تسلیم فرود آرید، بلکہ اس کے مقابل میں ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ہمیں سلنڈر ہونا چاہیے، ہمیں وہ چیز مان لینی چاہیے۔ وَأَذْ نَتَائِجِ نہائی بہرے مند شوید، اور جو بھی اس کا نتیجہ حاصل ہونے والا ہے اس سے بہر مند ہوئیے۔ یقینی طور پر جب آپ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے میدان بدر کی طرف نکلنے کا حکم دیا اور گئے تو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو جہاں کہیں بھی، یہ تو ایک نمونہ تھا، جہاں کہیں بھی حکم الہی ہوگا اگر اس پر عمل کرو گے تو اس کا بہترین نتیجہ تمہیں حاصل ہوگا۔ در آئے نخست میں گوید، یہ جو 5ویں آیت ہے جس سے آپ بحث کرنے جا رہے ہیں، یعنی بحث کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا خُشْنِدِی پارئی از افراز طرز تقسیم غنائم بدر، کہ یہ جو نارضایتی، ناخوشی اور کراہت کچھ لوگوں کی بدر کے غنائم کے تقسیم کے طریقے پر ہے، ہمانند آنس کی، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ مولانا یاد دلا رہے ہیں کہ آج غنائم بدر کی تقسیم کو لے کر تم لوگ اعتراض کر رہے ہو، اپنی نارضایتی کا اظہار کر رہے ہو، یہ نارضایتی تمہاری ویسے ہی ہے کہ خداوند تو را از خانے و جائگاہ در مدینے بحق بیرون فرستاد، کہ خداوند متعال نے تمہیں تمہارے گھر اور تمہاری جگہ سے، یعنی مدینے سے حق کے ساتھ باہر بھیجا، مدینے سے باہر جانے کا حکم دیا، در حالی کی باعث اس مومنان کراہت داشتن، اس حال میں کہ کچھ صاحبان ایمان مدینہ چھوڑنے یا اپنے گھر سے نکلنے کے سلسلے میں نارضایتی کا اظہار کر رہے تھے، وہ کراہت ظاہر کر رہے تھے۔ کما اخرجک، بالکل ویسے ہی یہ غنائم جنگی کی تقسیم پر تمہاری ناخوشنودی، تمہاری نارضایتی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت تھی کہ جب تمہارے پروردگار نے حق کے ساتھ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالا، اس حال میں کہ کچھ ایمان والے اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ کلمہ بالحق اشارے بے این است ان فرمان خروج طبق یک وحی الہی و دستور آسمانی صورت گرفت۔ یہ جو آیہ کریمہ میں بالحق کی لفظ آئی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، حق کے ساتھ، تو یہ بالحق اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گھر سے یا مدینے سے نکلنے کا جو حکم تھا وہ وحی الہی کے مطابق اور ایک آسمانی دستور اور حکم کے مطابق تھا۔ رسول خدا نے اور کچھ مسلمانوں نے جو اپنا گھر چھوڑا، جو مدینہ چھوڑا، مدینے سے نکلے باہر، تو ان کا یہ باہر نکلنا وحی الہی کے مطابق اور دستور پروردگار کے مطابق تھا کہ نتیجش اصول بحق برائے جامع اسلامی بود، کہ جس کا نتیجہ بھی حق تک پہنچنا جامع اسلامی کا تھا، کہ جس کے نتیجے میں اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ حق تک پہنچا، حق کے ساتھ نکلے اور پھر ایک دوسرے حق تک پہنچے۔ وَإِن برو ظاہر بین وکم حوصلے در مسیر راہ بسوء بدر مرتباً باتو مجادلے و گفتگو در ان فرمان حق داشتن۔ اب جب اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو
کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، مدینے سے باہر نکلے اور میدان بدر کی جانب جائیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان خدا سنایا تو کچھ لوگ نارضائیتی کا اظہار کرنے لگے، گھر چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی طریقے سے یہ اپنا گھر چھوڑنے پہ راضی ہوئے، تو جب مدینے سے نکلے ہیں اور میدان بدر کی جانب چلے ہیں تو پورے راستے رسول خدا کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے چلے۔ ان گروہ ظاہر بین، یہ ظاہر بین جماعت جو ظاہر پہ جن کی نظر تھی، وہ کم حوصلے، یہ کم حوصلہ اور ظاہر بین جماعت در مسیر راہ بسوء بدر، بدر کی طرف جانے والے راستے میں مرتباً یعنی مسلسل باتو مجادلے، اے رسول آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہے تھے، وہ گفتگو در ان فرمان حق داشتن، اور اس حکم اور فرمان حق کے سلسلے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہے تھے، وما ان کی ان واقعیت را دریافت بودن، جبکہ وہ لوگ اس حقیقت اور اس سچائی کو، اس صداقت کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ ان فرمان خدا کہ رسول خدا نے گھر چھوڑنے یا مدینہ چھوڑنے کا جو حکم دیا ہے وہ حکم الہی سے ہے، فرمان خدا ہے گھر چھوڑنے کا۔ بلے بعض دس اعتراض خویش برنمی داشتہ، باوجود کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ فرمان، یہ حکم گھر چھوڑنے کا حکم الہی ہے، حکم خدا ہے، اس کے باوجود وہ پیغمبر پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، مسلسل پیغمبر کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، پیغمبر سے بحث و مجادلہ کر رہے تھے۔ یجادلونک، وہ لوگ تم سے مجادلہ کر رہے تھے، وہ لوگ تم سے بحث و تکرار کر رہے تھے فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبین، حق کے واضح اور روشن ہو جانے کے بعد بھی، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ حکم الہی ہے، وہ گھر سے نکلے تھے فرمان الہی کی وجہ سے اعتراض کر رہے تھے۔ بھئی جب آپ حکم خدا سے نکلے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ رسول خدا نے گھر اور مدینہ چھوڑنے کا حکم اللہ کے حکم سے دیا ہے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ فرمان الہی ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ یہ فرمان الہی ہے تو پھر پیغمبر سے مجادلہ کیوں کر رہے ہو، کیوں اعتراض کر رہے ہو بار بار، کہ کیا ضرورت ہے جانے کی ہے، کیوں ہم اپنے گھر سے نکلے، کیوں آخر جنگ کرنے کے لیے جائیں، ایسا فرمان آپ نے کیوں دیا، تھوڑا رک جاتے، تھوڑا ٹھہر جاتے۔ تعداد ہزاروں قسم کے اعتراضات جو پیغمبر کے اوپر کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض پیغمبر پہ نہیں، یہ اعتراض فرمان خدا پر ہے، اور فرمان الہی کی مخالفت یا فرمان خدا پر اعتراض کرنا ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ چلے باقی باتیں انشاءاللہ